presence of Ashfaq Tola, if there's a choice between ICAP and Pakistan, we should choose Pakistan. ٹھیک ہے سر تھوڑا سامنے دیکھیے. جی سوری, پاکستان نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ اور میرا تو کمٹمنٹ یہ ہے کہ I'm fairly vested in پاکستان. میری فیکٹریاں بھی ہیں ہر جگہ, کافی شہروں میں پاکستان کے. لیکن the real investment that I have in Pakistan is the fact کہ میرا قبرستان ہے یہاں پہ فیملی کا. تو ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ہم دفن کدھر ہوں گے, تو ہم تو کہیں نہیں جا رہے. تو اس ملک کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور آپ لوگ سب بھی یہیں ہوں گے. کسی نے آلریڈی, کسی کو پتا ہوگی قبرستان کسی کو اللہ کرے یہ موربڈ بات نہیں پتا ہو, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے یہیں رہنا ہے نا, کہیں اور تو نہیں جانا, اسی ملک کو سنوارنا ہے. تو اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے سیریسلی, اور کسی اور کو بلیم نہیں کرنا ہوگا کہ یار IMF نے یہ کروایا, اس نے یہ کروایا, اس نے کروایا. اور ہم یہ جانتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ قصور مسلم لیگ کا نہیں ہے, قصور شہباز شریف کا نہیں ہے, قصور مفتاح اسماعیل کا نہیں ہے, لیکن ذمہ داری تو ہماری ہے نا, رائٹ؟ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ I'm so sorry. اسی لیے ہم نے بہت سارے نئے ٹیکس لگوائے. 30 کروڑ روپے سے زیادہ کمانے والے انسان آدمی ہوں یا لوگ ہوں یا کمپنی ہوں, اس کے اوپر ہم نے 2% کا سپر ٹیکس لگایا. ہم نے اسیوم کرا کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ویکنٹ پلاٹ ہے, تو ہم نے اسیوم کرا کہ اس پہ, اور سپریم کورٹ نے ہم کو الاؤ کرا ہوا ہے کسی کیس میں, رائٹ؟ سپریم کورٹ الاؤ کرتا ہے نا کہ اسیوم کر سکتے ہیں, ڈیمڈ انکم رینٹل کر سکتے ہیں. تو اسیوم کرا کہ اس پہ آپ کو 20% رینٹ مل رہا ہے, کیونکہ اس پہ 5% رینٹ مل رہا ہے, کیونکہ 5% رینٹ ملتا ہے اور 20% ٹیکس لگتا ہے, تو 1% آف دا ویلیو آف دا ہاؤس ہم آپ سے, ویلیو آف دا ویکنٹ لاٹ ہم آپ سے پیسے لیں گے. اس سے اللہ کرے گا تو تھوڑی سی پلاٹوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. اور میں تو ایک اور ٹیکس تھا جو آخر دن PM صاحب نے منع کر دیا کہ یہ گفٹ ٹرانسفر ہوتا نا, کہ میرے بھائی کو میں نے پلاٹ دے دیا, میں نے دیا, اس پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ٹیکس ہونا چاہیے انٹر جنریشنل ٹرانسفرز پہ. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, انٹر جنریشنل ٹرانسفرز پہ کیوں ہونا چاہیے. ابھی کا مجھے نہیں پتا, کچھ دیر عرصے پہلے کسی نے انالیسس کیا تھا, بٹ اٹ از نارملی ٹرو. ایک اسکول ہے لاہور میں, HSN کالج, آدھی سے زیادہ کابینہ آپ کی اس اسکول سے آتی ہے. More than 50% of your cabinet comes from that one school, HSN College in Lahore. آدھے سے زیادہ امیر آدمی آپ کے ایک اسکول سے آتے ہیں, کراچی سے, کراچی گرامر اسکول. 80% امیر لوگوں کے بچے جو ہیں کراچی میں, ان کو ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, اور 80% وزراؤں کے بچے جو ہیں اگر لاہور میں رہتے ہیں تو وہ ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں. تو میں کہیں پہ ٹاک کر رہا تھا, تو میں نے کہا دس شوڈ ناٹ بی کالڈ دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اٹ شوڈ بی کالڈ دا 1% ریپبلک آف پاکستان. اٹس اونلی فار دا 1% privileged people that پاکستان ایگزسٹ. باقی لوگوں کو تو ہم نے زبردستی رکھا ہوا ہے. سو اب ہم نے یہ ٹیکس لگائے ہیں. ہم نے بینکوں کے بھی ٹیکس بڑھا دیے, جس کا ADR ریشو کم ہے اس کا بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے, اور ویسے بھی بینکوں کے ٹیکس بڑھا دیے. ہم نے ٹرانزیکشنس کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا ہے, پلاٹوں کی ٹرانزیکشنس کے اوپر. ہم کچھ کر کے کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہماری ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے IMF سے, مجھے ڈسپیوٹ نہیں کہنا چاہیے مجھے, ایک جو ڈس ایگریمنٹ ابھی چل رہا ہے جس پہ ایگری نہیں ہوا, وہ پرسنل انکم ٹیکس ہے. اس زمانے میں 2019 کے اندر PTI ایسی چیزیں مان کے آ گئی تھی کہ 1,04,000 روپے کے اوپر اگر آپ کی انکم ہو, 1,04,000 روپے کے اوپر آپ کی انکم ہو, تو آپ کا مارجنل ٹیکس 28% ہو جائے گا. 28% is your marginal tax when your income is more than 100,000 rupees. اور چیئرمین صاحب بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا ایک ہی بریکٹ ہے, اس کے بعد پتہ نہیں 30% اور پھر 35% ٹیکس ہو جائے گا. اور وہ مڈل کے لوگ جو اتنے عمر رہے تھے, 50,000 روپے سے زیادہ کے اوپر لوگ سے آپ ٹیکس لے رہے تھے, وچ از $250. تو میں اس کو بول رہا تھا IMF والے کو کہ یار $250 پہ کوئی ٹیکس دے سکتا ہے؟ ہم نے پہلی مرتبہ, اور مسلم لیگ لوگوں کو بولتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ شاپ کیپر سپورٹ کرتے ہیں, ہم نے پہلی مرتبہ فکس ٹیکس لگایا, انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دکانداروں کے اوپر. 25 لاکھ دکانیں پاکستان میں, سب سے ٹیکس لیں گے, اور چیئرمین صاحب نے کہا کہ 54 ارب روپیہ جمع کر کے دیں گے. اٹس ناٹ ایزی ٹو برنگ آل آف دوز پیپل ان دا ٹیکس نیٹ, انشاءاللہ, اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ تو IT کے بھی ایکسپرٹ ہیں, تو یہ کچھ کر لیں گے. تو مجھ سے تو زوم بھی نہیں چلتا ہے, لیکن بہرحال مطلب so thing is کہ we are trying to give as much breaks to the poor people. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 260 سے بڑھا کر 360 ارب روپے کا 100 ارب روپیہ رکھا ہے. اس میں 8 ملین بینیفیشریز اس سال ہیں, اگلے سال 20 کے بینیفیشریز 9 سال ہو جائیں گے. اور ایک جو نئی اسکیم نکالی ہے, سستا ڈیزل سستا پیٹرول, اس کے اندر 60 لاکھ بینیفیشریز ہوں گے, 60 لاکھ خاندان.
لیکن ٹوٹل خاندان جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس میں 8 کروڑ 40 لاکھ افراد رہتے ہیں اور صرف 2,000 روپے دیتے ہیں. تو آج میں کسی سے بات کر رہا تھا, آئی تھنک حامد میر صاحب سے بات کر رہا تھا, لوگوں کا صرف 2,000 روپے تو ہے. اور آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا 786 نمبر ہے جس پہ ایک میسج بھیجنا ہوتا ہے. 40 لاکھ لوگوں نے آلریڈی میسج بھیج دیا بھائی. 10 دن کے اندر 40 لاکھ لوگوں نے میسج بھیج دیا ہے 2,000 روپے کے لیے. یہ غربت بھی ہے پاکستان میں. سو but we are trying to relieve the poor as much as we can. We are trying to tax, the rich as much as we can without, cutting down on entrepreneurship. We've given some breaks wherever we can. ہم نے خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر گرو کرنا ہے, and I come from an industrial family, and I come from an industrial family that makes products for Pakistanis, for domestic markets, okay, whether it's candy and biscuits and whatnot. So, we are incentivizing two things. Agriculture, ہم نے ایگریکلچر سیڈس کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا, ٹریکٹر کا ٹیکس زیرو کر دیا, سارے امپلیمنٹس کے اوپر ٹیکس زیرو کر دیا, ہم نے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو ایگریکلچر گرو. بٹ ایک اور وجہ بھی ہے اس کی. کاٹن سیڈ کے اوپر ٹیکس لگانے کی وجہ سے 1-2 ملین کاٹن کی بیلز جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی. دیٹس ون تھنگ. بٹ another thing happens. Palm oil used to always be $600, $700, $800. Palm oil has become $1,700. Next year, if we import the same amount that we imported this year, about 3.5 million tons, which will cost us about $6.5 billion. That's money I don't have. So مجھے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ میں کنولا پیدا کروں. بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ میں سرسوں کا وہ ہے ہائیبریڈ کنولا, وہ یا کارن سے آئل نکالوں, یا کوئی بھی آئل سیڈ پیدا کروں جس سے کہ ہم تیل نکال سکیں. کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتے ہیں. ہم $8 بلین کی چیزیں ایگریکلچر میں امپورٹ کرتے ہیں. سو ایگریکلچر کا ہم ایمفسائز کر رہے ہیں. تو دوسری چیز ہم ایمفسائز کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹس ہیں. پاکستان کے اندر جتنی بھی لوکل کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوکل بیچتی ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز لے لیتی ہیں. آپ سوچیں کہ پاکستان تو ایک غریب مارکیٹ ہے, چھوٹی مارکیٹ ہے. وائی وڈ پیپل وانٹ ٹو سیل ٹو پاکستان؟ بیکاز یہاں پہ پروفٹ بہت ہے, اور یہاں پہ پروفٹ بہت ہے جو پاکستان میں بناتے ہیں اور بیریئرز کھڑے کرتی ہیں. ہر چیز کے اوپر اتنی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ وہ لوگ بیریئرز لگ گئے ہیں, لوگ یہیں پہ بناتے رہتے ہیں. سو وی ہیو ٹو گیٹ آور بزنسز, مینوفیکچررز ٹو ناٹ لک انورڈس بٹ لک آؤٹ ورڈس. اس کے بھی انسینٹیوز آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا ابھی کچھ دنوں کے اندر ہم ایکسپورٹ پالیسی, ایکسپورٹ واؤچر اسکیم, ایکسپورٹ اسکیم بھی کوئی اناؤنس کریں گے. لیکن ہم کچھ نہ کچھ کریں گے کہ ہم ایکسپورٹس پہ جائیں. جب بھی آخری بات کروں گا, پھر اس کے بعد میں ختم کروں گا. I'm so sorry to have bored you so long. کہ جب بھی ہم نے پاکستان میں گروتھ کی ہے, کس طرح گروتھ کی ہے؟ By making manufacturers rich, which is fine. I am one of them. I know of one person in Pakistan who's single, یہ آپ نے 500-600 ارب روپیہ دیا ہے نا ٹرف کا لون, 1% پہ, 1% پہ آپ نے لون دیا ہے, ٹھیک ہے, 500 ارب روپے سے زیادہ دیا ہے. ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جس نے 90 ارب روپے لون لیا ہے. 90 بلین روپیز, جسٹ 1%. ٹھیک ہے, 1% کا لون فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. جس ملک کے اندر اس وقت حکومت پاکستان 16% پہ بورو کر رہی ہے, ہم 1% پہ لوگوں کو لون دے چکے ہیں اگلے 10 سال تک. Look at the subsidy we are giving to the very rich. تو ہمارا میتھڈ کیا ہوتا ہے, اور یہ سنسیئر ہوتا ہے میتھڈ, is to make the rich people richer. As soon as the rich people become rich, then we think کہ یار یہ فیکٹریاں لگائیں گے اور چلے گی, اکانومی چلے گی اور سب کو نوکریاں ملے گی. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ فیکٹریاں لگانا شروع کرتے ہیں, مشینری امپورٹ کرتے ہیں اور را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, آل دیٹ پاکستان میں ہی بیچ رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ تو کر نہیں رہے ہوتے, تو وی رن انٹو اے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پرابلم. جیسے ہی بیلنس آف پیمنٹ پرابلم ہوتا ہے تو معیشت سلو کرتے ہیں. سب سے پہلے کون نکلتا ہے؟ وہ غریب مزدور جس کو اس نے آخر میں ہائر کیا ہوتا ہے. تو ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم کسی سیٹ کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ 200 کروڑ روپے لو بھائی, ایک فیکٹری لگا کے کسی کو 20,000 روپے کی نوکری دے دو. وہ فیکٹری لگاتا ہے, جب نوکری دینے کا وقت آتا ہے تو ہم بولتے ہیں اچھا سلو ہو جاؤ یار, سلو ہو جاؤ, یہ تو بہت زیادہ سب نے نوکریاں دیتی, اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے. وی ہیو ٹو ری تھنک دیٹ ماڈل. اینڈ سیریسلی ناؤ دس از دا ٹائم دیٹ آور نیشن, وی آر 75 ایئرز اولڈ, وی ہیو ٹو گرو اپ. اور میں اب جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کر دیتا ہوں, بیکاز آئی ریممبرڈ 75 ایئرس, کہ میں اکثر اور یہ آخری بات ہے, میں وعدہ کر رہا ہوں یہ آخری بات ہے, کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لون عمران خان کی حکومت نے لیا, ڈیٹ. تو میں اس دن بجٹ کی اسپیچ میں بھی میں نے کہا, میں ابھی آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں
कि लियाकत अली ख़ान से लेकर ख़ादर नाज़िमुद्दीन से लेकर आई चौधरीकर को मिला लें, मोहम्मद अली बोगरा को मिला लें, हुसैन शहीद सरवर्दी को मिला लें, इस्कंदर मिर्ज़ा को मिला लें, अयूब खान को मिला लें, याया खान को मिला लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला लें, जनरल ज़िया को मिला लें, मोहम्मद खान जुनैजो को मिला लें, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मिला लें, नवाज शरीफ साहब को मिला लें, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मिला लें, दरमियान में फ़ारूक लगारी को मिला लें, फिर नवाज शरीफ को मिला लें, परवेज़ मुशर्रफ को मिला लें, ज़फ़रुल्लाह जमाली को मिला लें, चौधरी शुजात को मिला लें, फिर शौकत अजीज़ को मिला लें, मोहम्मद खान सॉरी मियाँ मोहम्मद सुमरो को कुछ अर्से के लिए मिला लें, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को मिला लें, राजा परवेज़ को मिला लें, नवाज शरीफ को फिर मिला लें, शाहिद अब्बासी को मिला लें और नासिरुल मुल्क को मिला लें। इस सब वज़राए आज़म ने और सदूर ने जितना लोन लिया उसका 80% लोन इमरान खान ने लिया है पौने 4 साल में। और फिर उस दिन कल शौकत भाई कहते नहीं मिफ्ता गलत कह रहा है, 80 नहीं लिया, हमने 76 लिया है। तो एक्चुअली 76 भी नहीं लिया, मैं आपको सच बता दूं। The total debt increase during Imran Khan's time was 78%. But the total debt plus liabilities, which is how Imran Khan used to measure loans in our time, the total debt plus liability increase was 79%. So not 76 and not 80, I will concede, but 79. But 1% का तो poetic license आप देंगे ना मुझे कि बजट की तकरीब में मैं 80 बोलूँगा, 79 तो नहीं बोलूँगा। So ये मुल्क जो है वो seriously मकरूज हो गया है और this is the time we are at a fork in a road. Help us, support us to make tough choices. If we now increase the price of utilities, price of fuel, understand that we are doing it because 120 का डॉलर हो गया है, 120 का 130 का ऑयल हो गया है और हम नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम. So help us put Pakistan back on track. And please take my word seriously. I'm the finance minister of Pakistan. I know a few things that I'm talking about. This country's economy is in a very precarious position. But the wasail we have, the resources we have, mashallah, are so large, कि अगर हम थोड़ा सा उसको सही कर लें, तो ज़रा नम है तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है. Thank you all very much. It is time to give our small token of appreciation for our honorable guests. And for that, I would like to request President ICAP, Mr. Ishfaq Tola, to please come forward on the stage. And I request our Honorable Finance Minister, Mr. Miftah Ismail, to please receive the shield as a token of thanks from President ICAP. And now I would like to request Chairman SBR, Mr. Asim Ahmed, to please step forward and receive his shield from Mr. Ishfaq Tola. And President Sir, if you can kindly stay there, because I request Mr. Miftah Ismail to please give a shield to President ICAP as a token of appreciation from our side. Thank you so much, gentlemen. Please be seated. I would like to request Mr. Zishan Ijaz to come on stage and give a vote of thanks from his side. Thank you. Thanks, Anil.
अभी कुछ देर पहले लाहौर से मेरे एक दोस्त आसिम जुल्फ़िकार ने कहा था कि मुशायरे का असूल है कि जब तक आखिरी शायर अपनी गज़ल कह नहीं देता तब तक सब पहले कहने वाले भी इंतज़ार कर रहे होते हैं. आई होप आसिम जुल्फ़िकार इज सिटिंग स्टिल इन लाहौर वेटिंग फॉर दिस. Well, on behalf of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, the Economic Advisory Committee and the Fiscal Law Committee and their respective members, I would like to extend my gratitude to our chief guest and the Honorable Finance Minister, Mr. Miftah Ismail, for sparing some time amidst of his busy schedule and sharing his valuable views. I'm also grateful to our guest of honor, Mr. Asim Ahmed, Chairman FPR, for not only accepting our invitation for this conference, but also his time during the past few weeks for lengthy discussions on various tax proposals shared by the ICAP. As we all know that the pace with which our economy is changing and with all the external and internal pressures, fiscal and monetary challenges are inevitable. And budgetary interventions are sometimes difficult, yet required to bring back the economy on its track. As Finance Minister just said, post Federal Budget 22-23, government has made its choices crystal clear. And now, as key professionals, it is our role to mitigate the risk and put in all our efforts to help contribute back to the nation. This post-budget conference has always been our institute's pride and legendary contribution, which helped not only our members, but experts from all walks of the discipline come together under one roof to share their wisdom. The knowledge and the wisdom as member and community at large we share today highlight key areas of concern and benefits for our business and economy in general. Here I would like to appreciate our esteemed keynote speakers and the panelists for their knowledge and expert contribution for making this conference yet another landmark. I would also like to extend heartiest congratulations to our worthy President, Mr. Ishfaq Tola, for his enthusiasm and personal interest in this flagship ICAP event. Without his efforts and guidance, this successful event would not have been materialized like it has been now. Last but not the least, let us not forget our media partners, our IT and admin team, and all those individuals who helped us organize this event in person as well as broadcasting it online at different stations. Therefore, I would like to request all of you for a big round of applause for all the guests, speakers, and organizing team as a whole.